يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد. محترم ناظرین، الجمعہ سیریز کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے. الجمعہ سیریز کے تحت ہم نے یہ ایک مختصر سا 3 قسطوں کا پروگرام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس کا عنوان ہے شادی اور بے بنیاد رسمیں. یہ مضامین الجمعہ کے مختلف شماروں میں شائع ہوئے ہیں. انہی کی روشنی میں ویڈیو کی شکل میں یہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی مقصود ہے. خدا کرے کہ ہمارے لیے اور امت کے لیے یہ مفید ثابت ہو. محترم حضرات، اسلام نے نکاح کو بڑا آسان اور سادہ بنایا ہے. اتنا آسان کہ اس میں نہ کوئی جھمیلا ہے اور نہ کوئی بلا وجہ کی پلاننگ اور لمبے چوڑے خرچے. بس لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے آپس میں رشتہ طے کریں اور ایک تاریخ طے کر لیں. اس تاریخ میں لڑکے کے کچھ گھر والے لڑکے کو لے کر لڑکی کے یہاں پہنچے اور نکاح ہو جائے اور دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود لڑکی والے اپنی بیٹی کو اس کے سسرال چھوڑ آئیں اور لڑکے والے آنے کی زحمت بھی نہ کریں. یعنی بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان سا طریقہ اسلام نے دیا ہے نکاح اور شادی کا. لیکن ہمارے سماج نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ انسان شادی کے بارے میں سوچتے ہی اس کو پسینہ آنے لگتا ہے. ایک باپ سے پوچھئے جب وہ اپنی بیٹی یا ایک بھائی سے پوچھئے جب وہ اپنی بہن کی شادی کا بندوبست کرتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اور یہ جتنی بھی بے بنیاد رسمیں ہم نے شروع کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک بوجھ ہے سماج پر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان رسموں نے سماج کو جکڑ رکھا ہے اور ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی بہنیں اور بیٹیاں شادیوں سے محروم ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور نہ جانے ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو چکی ہیں. حالانکہ اسلام نے جس طرح نکاح کو سادہ بنایا ہے، آسان بنایا ہے، اگر لوگ اس کی پیروی کرتے اور اس طریقے پر چلتے تو بڑی آسانی کے ساتھ نکاح اور شادی ہو جاتی. لیکن اب اتنی مہنگی شادی ہو گئی ہے، اتنا مہنگا نکاح ہو گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح مہنگا ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. شادی کی اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے غلط راستے پر جا رہے ہیں. آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ مہنگائی کی وجہ سے وقت پر ان کی شادی نہیں ہو پاتی اور وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. ہمارے سماج نے جو بہت سی رسمیں ایجاد کر لی ہیں شادی کے موقع پر، ان میں 3 ایسی رسمیں ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں اور بہت ہی بھیانک ہیں اور نہایت تکلیف دہ ہیں. ان میں ایک سب سے پہلی رسم ہے جس کو ہم منگنی کی رسم کہتے ہیں. یوں تو منگنی کی رسم میں کوئی قباحت نہیں ہے. منگنی کا مطلب ہوتا ہے کہ شادی کی تاریخ طے کر لی جائے. تو واقعی اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے کہ لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے شادی کے لیے کوئی ڈیٹ طے کر لیں، کوئی تاریخ متعین کر لیں. یہ اچھی بات ہے. لیکن آج کل جس طرح اس رسم کو نبھایا جاتا ہے اور اس میں جو کچھ خرافاتیں شامل کر لی گئی ہیں، انہوں نے اس منگنی کی رسم کو بھی اتنا بوجھ بنا دیا ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ لڑکے کے گھر والے ایک بڑی فوج لے کر لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں اور لڑکی کے گھر والوں کو ایک بڑی فوج کے کھانے اور ناشتے کا انتظام کرنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ 50-100 لوگ اس وقت جو ہے صرف رشتے میں اور منگنی میں جا رہے ہیں لڑکے کی طرف سے، اور بیچارہ لڑکی کا باپ جو ہے ان سب کے کھانے اور ناشتے کا انتظام کرتا ہے. ایک تو یہ بڑی خرافات ہے جو اس میں شامل کر دی گئی ہے. حالانکہ 2-4 لوگ جائیں اور بات کر کے آ جائیں تو کام ہو سکتا ہے، لیکن لڑکے کے گھر والے اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دور کا رشتہ دار بھی چھوٹنے نہ پائے. خالہ خالو، ماما ماموں ممانی، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی اور آس پاس کے قریب کے دور کے بہت سے رشتہ دار جو ہے لے کر، دوست احباب اور متعلقین کو لے کر وہ لڑکے کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے دھاوا بولتے ہیں. اسی طرح جب رشتہ پکا ہونے کی بات آتی ہے تو لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے لڑکوں کے لیے
لڑکے کے لیے اور لڑکے کے رشتہ داروں کے لیے بے شمار جوڑے جو ہے دیے جاتے ہیں، اور یہ جوڑے اور کپڑے صرف لڑکے کے خاص رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ماموں، ممانی، خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی، چاچا، چاچی، بہن، بھائی اور نہ جانے کون کون رشتہ دار ہوتے ہیں، جن سب کے لیے لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر کپڑے بھیجتے ہیں اور جوڑے بھیجتے ہیں۔ یعنی تقریباً 50 سینکڑوں جوڑی کپڑے جو ہے صرف منگنی کی رسم میں لڑکی کے گھر والوں کو دینے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بھی ہر ایک کی جو ہے ہر ایک کے نخرے اٹھانے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی جوڑا پہنچا اور وہ لڑکے کے کسی رشتہ دار کو پسند نہیں آیا تو اس کو واپس کروایا جاتا ہے، اور پھر لڑکی کے گھر والے اس کو چینج کر کے دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارا جو ہے یعنی ان کی زندگی کا پورا دار و مدار لڑکی کے والدین کے سر پر آ گیا ہے، وہی ان کو کھلائیں اور وہی ان کو پہنائیں۔ اور پھر جب رشتہ پکا ہوتا ہے تو ان جوڑوں کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہے لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والوں کو دیتے ہیں، اور یہ یعنی سماجی دباؤ ہے، مجبوری میں ان کو دینا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خوشی خوشی دیتے ہیں، لیکن سماج نے ایسا مجبور بنا دیا ہے، ایسا دباؤ بنا دیا کہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اگر ان کے پاس کوئی بندوبست اور انتظام نہ بھی ہو تو قرض لے کر یا جہاں سے بھی وہ کریں وہ بیچارے انتظام کرتے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لڑکے کو خریدا جا رہا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ شادی ہو رہی ہے، رشتہ ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لڑکے کو باقاعدہ خریدا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جو ہے لڑکے کو موٹر سائیکل دی جاتی ہے، یا موٹر سائیکل کی قیمت دی جاتی ہے، یعنی لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے تقریباً لڑکے کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لڑکی کی ماں کے لیے، لڑکی کی بہنوں کے لیے، لڑکے کی بہنوں کے لیے اور کچھ اس طرح کے قریبی رشتہ داروں کے لیے سونے کی چاندی کی کچھ چیزیں جو ہے لڑکی والے لے کر جاتے ہیں۔ یہ پورا 1.5-2 لاکھ کا جھمیلا ہوتا ہے جو اس موقع پر ہوتا ہے۔ اور اب تو اس منگنی کی رسم میں اور بھی خرافات آہستہ آہستہ شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے، جو انتہائی یعنی بغیرت قسم کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ لڑکی کے گھر والوں سے پہلے ہی طے کرا لیتے ہیں کہ رشتہ ہم اس شرط پہ کریں گے کہ تم جو ہے لڑکے کے رہنے کے لیے گھر کا بندوبست کرو گے، اور بیچارہ لڑکی کا باپ جو ہے مجبوری میں اپنے کاندھے سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے جو ہے ان کی اس فرمائش کو قبول کرتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کو ہی لڑکے کے لیے گھر کا انتظام کرنا پڑتا ہے، گھر وہ چاہے خرید کر دیں، چاہے وہ زمین لے کر اس پر گھر بنا کر دیں۔ اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اب لڑکی کے گھر والوں کو ہی، لڑکی کے باپ کو ہی اپنے ہونے والے داماد کے لیے کاروبار کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ باقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ تم جو ہے ہمارے لیے فلاں جگہ دکان خرید کر دو گے، یا ہمارے لیے ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں تم اتنا پیسہ دو گے۔ تو کاروبار بھی گویا کہ شروع کرانے کی ذمہ داری لڑکی کے باپ کی اور اس کے گھر والوں کی ہو رہی ہے، اور بلا جھجک بغیر کسی غیرت کے لڑکا اور لڑکے کے باپ جو ہے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ان کے مطالبے پورے کرنے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود جو ہے لڑکی کے گھر والے اپنی طرف سے پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے گھر بنا کر دیں گے، آپ کے بیٹے کو پلاٹ خرید کر دیں گے، فلیٹ خرید کر دیں گے، یا آپ کے بیٹے کے لیے کاروبار کا انتظام کر کے دیں گے، آپ اپنے یہاں ہماری بیٹی کا رشتہ کر لیجئے۔ یہ اور افسوس کی بات ہے۔ اور نہ جانے کتنی خرافاتیں ہیں جو منگنی کی اس رسم میں جو ہے شامل کر دی گئی ہیں، اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو بھی ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی والوں نے بیچاروں نے کوئی جرم کر لیا ہے اور لڑکے والوں نے کوئی احسان کر دیا ان پر۔ اب جب تک شادی آ نہیں جاتی، شادی کی تاریخ نہیں آ جاتی، لڑکی کے ماں باپ ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہیں۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ لڑکے کے کسی رشتہ دار کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو کوئی ناگواری نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر لڑکے کے کسی رشتہ دار کو، خاص طور سے پھوپھی کو، چاچی کو، اور جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں ان کو اگر ذرا سی بھی ناگواری ہو جاتی ہے تو بات رشتے کے ختم ہونے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لڑکی کے ماں باپ بیچارے ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہیں، اور جب تک شادی کی تاریخ آ نہیں جاتی ہے ان کی راتوں کی نیند اڑی رہتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے شادی کی تاریخ آتی ہے تب جا کے ان کی جان میں جان آتی ہے۔ تو یہ منگنی کی جو سادہ سی رسم تھی، جس کو بہت آسان اسلام نے بنایا تھا کہ بھئی ایک تاریخ طے کر لی جائے اور اس کے بعد جو ہے بات ختم ہو جائے، پھر جب تاریخ متعین تاریخ آئے تو نکاح ہو جائے۔ اس آسان سی رسم کو ہمارے سماج نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ پہلے جتنا خرچ شادی میں نہیں ہوتا تھا اب اتنا خرچ جو ہے منگنی کی اس رسم میں ہونے لگا ہے۔ یہ بہت ہی بری رسم ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج سے اس کو بچائیں اور آسان طریقے پر اپنے بچوں کا رشتہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً یہ بڑے اجر کا کام ہے۔
یہ آج کی ہماری پہلی قسط ہے، انشاءاللہ اس کی دوسری اور تیسری قسط بھی جو ہے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔